آج ہم یہ سوچیں کہ ماہ رمضان المبارک کا شکر ہم کس کس طریق سے ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ مہینہ تو 12 مہینوں میں ہر امت اور ہر قوم کو دیا کہ ابتدائے افرینش سے ہی مہینوں کی تعداد 12 رہی ہے، اور ہر سال ہر امت اور ہر قوم کے پاس ماہ رمضان آتا رہا، لیکن ان برکتوں سے خالی رہا جو برکتیں امت مصطفیٰ کو ماہ رمضان میں میسر آئیں۔ سب امتوں کے لیے ماہ رمضان تو آتا، لیکن کسی کے لیے اس میں لیلۃ القدر تو موجود نہیں تھی۔ اس رمضان میں لیلۃ القدر کا ملنا یہ امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ سب امتوں کے لیے ماہ رمضان تو آتا رہا، لیکن ان کے لیے نفل کا ثواب فرض کے برابر تو نہیں ہوتا رہا، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر نہیں ہوا۔ سب قوموں کے لیے ماہ رمضان تو آتا رہا، لیکن ان کے لیے شیاطین کو مہینہ بھر جکڑا تو نہیں جاتا تھا، ان کے لیے رحمت، جنت، آسمان کے سارے دروازے کھولے تو نہیں جاتے تھے، دوزخ کو تالا بند تو نہیں کیا جاتا تھا۔ گویا کہ رمضان تو ہمیشہ سے آتا رہا، لیکن وہ خاص برکتیں لے کے ماہ رمضان نے تب سے آنا شروع کیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے بارے میں یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ امت کے لیے بخشش کا سامان کیسے ہوگا، اور تھوڑی عمروں کے باوجود زیادہ عبادت کیسے کر سکیں گے، اور نعمتوں پر شکرانہ کیسے ادا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ماہ رمضان بھی عطا فرمایا، اور وہ برکتیں ساتھ بھیجیں جو کائنات میں سے کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ اب ان کے شکر کا طریق، ایک شخص 1000 بار کہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، تو زبان سے شکر ادا کرنا شکر کا ایک طریق ہے، لیکن وہ لیلۃ القدر کو عام راتوں کی طرح ہی غفلت میں گزار دے اور کچھ بھی اس کا مختلف اہتمام نہ کرے، تو سمجھو زبان سے وہ کہتا رہا، لیکن شکر کا جو اصل طریق تھا وہ اس سے غافل و بے خبر رہا۔ اس لیے کہ وہ رات صرف تذکرہ کے لیے نہیں آئی تھی، وہ رات بندگی کے لیے آئی تھی۔ اس رات کے افضل ہونے کا یہ معنی تو خالی نہیں تھا کہ ایک رات باقی اتنی راتوں سے بہتر ہے، بلکہ مفہوم تو یہ تھا اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے 30,000 دن اور 30,000 راتوں سے بھی زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ یعنی رات کے افضل ہونے کا معنی صرف ان اوقات کا دوسرے اوقات کے ساتھ تقابل ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان اوقات میں کی ہوئی عبادت کا دوسرے اوقات میں جو لمبے اوقات تھے کی ہوئی عبادت پر فضیلت کا اصل تذکرہ تھا۔ ایسے ہی کوئی شخص کہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماہ صیام دیا، لیکن وہ روزے نہ رکھے، تو وہ شکر ادا کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص تو منحوس ہے، اس سے تو اسلام بیزاری کی بو آ رہی ہے، وہ تو ایسی نحوست اپنے لیے جمع کر رہا ہے کہ ماہ رمضان آتا بھی رہے تو اپنے آپ کو برکتوں سے محروم رکھتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو شکر کے طریق پر لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ رمضان کا سب سے بڑا شکر یہی ہے کہ اس کے روزوں کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے جو اللہ رب العزت کا حکم ہے اس پر عمل کیا جائے۔ یاد رکھیے شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر اعضاء سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، اور تمام قسم کا شکر مطلوب ہے شریعت میں۔ لیکن شکر کی حقیقت یہ ہے جس نعمت کو حاصل کر لو اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، متمتع ہو جاؤ۔ تبھی تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا رحمت سے دور ہے وہ شخص
جس نے ماہ رمضان پا لیا اور وہ اپنی بخشش کا سامنا نہ کر سکا۔ اب بتائیے نا، ایک بندے کو رمضان المبارک بھی ملا، 29-30 دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان میں لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے افضل رات بھی عطا فرمائی، ان میں سحر و افطار کی برکتیں بھی عطا فرمائیں، اس میں اعتکاف کی دولت سے بھی نوازا، اس میں شب بیداری کی برکتوں سے بھی اسے نوازا، اور ساری سہولیات اسے عطا کی، صحت بھی دی، سوجھ بوجھ بھی دی، لیکن اس کے باوجود اگر وہ ساری عبادات سے الگ تھلگ رہا تو اس نے نعمت الہی کی نہ قدر کی ہے نہ شکر کیا ہے۔ تبھی تو آقا علیہ السلام جو سب کی بخشش کے لیے کوشاں رہتے ہیں، امت کے لیے رحیم شفیق اور نرم دل ہیں، اور امت کی قیامت کے دن بھی شفاعت کریں گے، اور جن کی شفاعت ہمیں مطلوب ہے اور ہمارے لیے بخشش کا سب سے بڑا آسرا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مولا جس نے رمضان بھی پایا اور اپنی بخشش کا سامنا نہ کر سکا، اسے اپنی رحمت سے دور رکھنا۔ تو گرامی قدر ماہ رمضان میں سامان بخشش کو زیادہ سے زیادہ جمع کیجیے، وہ صدقات و خیرات کی صورت میں ہو، وہ لیلۃ القدر کی تحری اور تلاش کی صورت میں ہو، وہ قرآن پڑھنے اور سننے کی صورت میں ہو، وہ روزے کے ساتھ نماز تراویح کے اہتمام کی صورت میں ہو، وہ اپنے دل کی نرمی غم گساری کے جذبے کی صورت میں ہو، یا وہ کسی بھی کیفیت میں ہو، اپنے اس عمل کو ضائع نہ ہونے دیں۔ کیا خبر زندگی پھر ماہ رمضان تک وفا کرے یا نہ کرے۔ اور اختتامی لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی کی زندگی کے اختتامی لمحات ہوں تو ہر کوئی کہتا ہے اسے موت بڑی اچھی آئی، میں پاس تھا، وہ کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا، اس کا ورد کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں تسبیح گم رہی تھی، اس کی زبان پر اللہ اللہ تھا، وہ آخر میں باوضو ہو کے نماز پڑھتا ہوا رخصت ہوا۔ تو جب اختتامی اوقات کسی کو ایسے مل جاتے ہیں تو پھر ہر کوئی ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور شریعت بھی کہتی ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے، خاتمہ پر ہے، خاتمہ خیر سب خیر، اور اگر خاتمہ خیر پر نہ ہوا تو پھر سب کی فکر دامنگیر ہوگی۔ اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بھی تقدیر اور اس بات کو سمجھاتے ہوئے کہا، فرمایا ایک بندہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز فاصلہ رہ جاتا ہے، اور گز کا سادہ معنی ہے موت، کہ ابھی مر جائے، اور بندہ 1 گز ہی زیر زمین جاتا ہے کہ پہلے زمین کے اوپر تھا پھر 1 گز نیچے چلا گیا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے اور اس کے درمیان 1 گز 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور 1 ہاتھ کے فاصلے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابھی وہ مرے تو جنت میں داخل ہو جائے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلَهَا۔ اللہ محفوظ فرمائے اس سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مرتے ہوئے کوئی دوزخیوں والا کام کرتا ہے، ابھی مرتا ہے کہ جنت کی بجائے اسے دوزخ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ فرمایا ایک بندہ ایسا ہوتا ہے عمر بر گناہ کیے، حتیٰ ما یکون بینہ وبین النار الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ابھی مرے تو دوزخ میں۔ فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل الجنت فیدخلها، فرمایا لکھا ایسے سبقت لے جاتا ہے، وہ مرتے دم کلمہ پڑھ لیتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، کفر سے توبہ کر لیتا ہے، گناہ سے توبہ کر کے حقیقی نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے، ابھی مرتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنے احوال اور اعمال میں فکر دامنگیر رہنی چاہیے، کہیں جا کے خرابی پیدا نہ ہو جائے اور آخرت برباد نہ ہو جائے، اور سوچنا چاہیے کہ ماہ رمضان کے اختتامی لمحات ہیں، 4 دن کی بات ہے، یہ مہینہ گزرنے کو ہے، اس کی قدر کریں اور ایک ایک لمحے کی زرخیزی کو سمجھیں، اور ایک ایک ساتھ کی
اجابت والا ہونا جو ہے اس کا خیال کریں، اور لمحہ بلمحہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنا خاص مہمان ہمیں عطا فرمایا۔ اے مالک، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ماہ صیام سے ساتھ ہمیں نوازا ہے، اس کی کامل برکتوں کے ساتھ ہمیں نوازنا